السلام علیکم۔ ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دل خراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی، نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پر اصرار تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ یہ دنیا کی اتنی بہانے چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد ضوابط کو مجبوراً مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے اندر سزائے موت ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، جو واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام راشد تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اسی لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں راشد کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی۔ وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے عذرائے ہمدردی پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، راشد خان تمہارے مرنے سے پہلے آپ کی خواہش تو پوری ہو ہی گئی ہوگی، کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا، یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کے کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے وہ بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے۔ جانتے
ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا، سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کمبخت، تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا۔ ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان ولدیت عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی بڑی بیرنگی اور راشد خان نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروائیں گے مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی ایک دن کے لیے؟ کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے ہی سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی۔ مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھوانے کی حامی بھر لی ہے۔ اس کے پاس نکاح کا رجسٹرڈ بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا۔ بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن کے لیے اس کی دلہن بن جاؤں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی لیکن ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے
کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا۔ راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمیں بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں ہی باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب بھی مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں اس کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ سیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹخ دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے، محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی؟ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں
کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس آیا، ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا، اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھونڈیں۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا؟ ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا، تو وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا؟ کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو، یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیا ہے۔ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں اس سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ وجہ کیا؟ تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے، راشد کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا۔ یقین مانیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ اپنا فیصلہ بتاؤں اور وہ دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن ہی سے بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میری پھوپھوزاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا راشد بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر میں آنے جانے لگے، اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ ہی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدمعاش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے
کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے۔ ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ راشد بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کیسے کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ راشد بھائی نے اسی وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جو ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری اپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ نعمان بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ وہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر رپوش رہے مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے نہ کردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ راشد بھائی کی والدہ نے ان کا ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہوگی۔ راشد اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا، اس کے بعد راشد باعزت بری ہو گیا کیونکہ وہ نہتھا تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھے اب اور سکت نہ تھی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں۔